الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج کل اس مہینے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ ہوتا ہے، سیرت کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، بعض لوگ تو باقاعدہ عید مناتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ صرف ایک مہینے ان کا ذکر کیا جائے اور باقی 11 مہینے انہیں بھلا دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ہر جلسے میں، ہر بیان میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اور صرف ذکر کر دینا کافی نہیں، محبت کا اظہار کر دینا کافی نہیں، محبت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کے بیان کرنے پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی سیرت، آپ کے احوال، آپ کے حالات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ان کی کتابیں ختم ہو جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اخلاق، عادات اتنے بلند تھے کہ کافروں نے بھی اس کو مانا، دشمنوں نے بھی اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ دی 100 نامی ایک کتاب ایک عیسائی کافر نے لکھی، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سب سے پہلے نمبر پر رکھا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں ہم جس نبی کی امتی ہیں ان کا کتنا بلند مقام ہے، ان کی شان کتنی بلند ہے۔ آپ کے اوصاف کے لیے پورا سال بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اتنے اوصاف ہیں آپ کے۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کی تعریف میں کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، مزدوروں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت۔ انسانوں کے لیے رحمت کیسے؟ اللہ نے اعلان کیا: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، جب تک آپ رہیں گے دنیا میں،
ہم تمہاری امت کو، تمہاری قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ گزشتہ امتوں میں کیسی کیسے عذابات آتے تھے، ان کے چہرے خنزیر اور بندر جیسے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ایسا عذاب میری امت کو مت دے۔ ہمارے نبی کی دعا کا احسان ہے، برکت ہے کہ آج تک یہ امت اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، ورنہ پتہ نہیں ہماری صورتیں کیسی ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک اونٹ آپ کے سامنے آ گیا، اس نے کچھ اشارے سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو طلب کیا، کون ہے اس کا مالک؟ چنانچہ جب اس کا مالک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو لیکن چارہ کم ڈالتے ہو، ایسا مت کرو۔ ہمارے نبی نے انسان کیا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، جانوروں کا حق بھی ادا کرنے کا حکم دیا امت کو۔ یہ واقعہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا کہ وہ بلی کو گھر میں باندھ کے رکھتی تھی، نہ تو چارہ ڈالتی تھی نہ تو آزاد چھوڑتی تھی، صرف اس وجہ سے اس کو اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ گزشتہ امت میں ایک فاحشہ بے حیا عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اس پہ رحم آیا تو اس فاحشہ عورت نے اس پہ رحم کھا کے اپنے جوتا کنویں میں ڈالا اور اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، تو اس زمانے کے نبی کو یہ خبر دی گئی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا کے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، لہذا ہمارے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں پہ کیسے ظلم ہوتا تھا، کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کے لیے باعث عار، باعث جو ہے ذلت سمجھا جاتا تھا، جیسے ہی پیدا ہوتی اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بتایا کہ عورت کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، بچی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ نے خوشخبری سنائی جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی اچھی طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ ان کا نکاح کرا دے، تو میں اور وہ دونوں اس طرح جنت میں ہوں گی۔ جس طرح دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح سے بچیوں کی تربیت کر کے ان کو ان کے مقام تک پہنچانے والا، ان کا حق ادا کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کون امتی ایسا ہوگا جو اسی بشارت سن کے بچیوں کے ساتھ برا سلوک کرے، بچیوں کو اپنے لیے حسرت کا باعث سمجھے۔ عورتوں کے لیے بھی رحمت، بیویوں کے لیے بھی، بیویوں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے شوہر کا حق عورت پر ہے ایسے ہی عورتوں کا حق بھی شوہر پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حق بیان فرمائے، تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت کا باعث ہوئے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کوئی جوان کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایک ایسے آدمی کو پیدا کرے گا جو اس کی عزت کرے گا، جو اس کی خدمت کرے گا۔ بچوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا باعث، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا،
جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہماری جماعت میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، آپ ان کو چوم رہے تھے، تو ایک قریے والے صاحب آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چوم رہے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں کسی کو بھی نہیں چومتا، کسی کا بھی بوسہ نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کا مادہ، رحم کا جذبہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آدمی کے رحم دل ہونے کی علامت ہے کہ وہ بچوں سے محبت کرے، بچوں سے پیار کرے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے ہر فرد کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے، ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، تب تک وہ سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کی امتی میں کوئی نہیں ہے، کرتے ہے تو ان کے بعد ہی ان کا نمبر ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں ذکر فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو یہ مجھے بہت پسند ہے، اور ایک نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے، اور ایک نماز، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے نماز میں رکھی گئی، نماز میں مجھے جو سکون ملتا ہے دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آقا نام تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری چیز آپ کی ذات پر میں اپنا مال کا خرچ کرنا، اور تیسری چیز آپ کی زوجیت میں میری بیٹی کا ہونا۔ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ تینوں چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل مرکز ہے۔ نبی سے محبت اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا آپ کو پسند، نبی سے محبت اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مال کا خرچ کرنا آپ کو محبوب۔ جنگ تبوک کا واقعہ تو مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی تشکیل فرمائی کہ جنگ کرنی ہے، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں آگے رہتے ہیں، اس بار مجھے اچھا موقع ملا ہے، میں کیا کروں، ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ گھر گئے، گھر کے اندر جتنا مال تھا اس کا آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا، گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، باقی آدھے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دیا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اب میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھا تو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ مال آپ کے لیے قربان ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بوڑھے میاں ایسے ہیں، کبھی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرات صحابہ کسی چیز میں ریس لگاتے تھے، کسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو ایسی چیزوں میں کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگ دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں،
وہ فلاں مول کا فلاں قیمت کا موبائل لیا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ قیمت کا لوں گا، وہ فلاں قیمت کا جو ہے اسکوٹر لیا ہے، ٹو ویلر لیا ہے تو میں اس سے زیادہ قیمت کا لوں گا۔ تو دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کی ساری دنیاوی دوڑ دوڑ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں، یہ سب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنے میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی، جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سنائی تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے آپ میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نبی، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، دل میں ٹٹولتے رہے کہ میرا حال کیا ہے۔ تو پھر کہا کہ اللہ کے نبی، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ آپ ہی محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو تب آپ نے فرمایا، اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک عجیب قسم کا محبت کا غلبہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا دل مان نہیں رہا تھا۔ جب کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب اس کے سامنے کسی کی وفات کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ تاکہ قریش کے کافروں سے بات کرے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے ہیں، تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم عمرہ کر کے کعبے کا طواف کر کے چلے جائیں گے۔ تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کافروں سے اچھے تعلقات تھے۔ ان کافروں نے حضرت عثمان کو کہا، تم چاہے تو جا کے عمرہ کر لو، کعبے کا طواف کر لو، ہم تمہارے لیے اجازت دیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کیا جملہ کہا، جب تک میرا نبی یہاں آ کے طواف نہیں کرے گا میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کافروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ کافر بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے سامنے اس حال میں جانا اچھا نہیں ہے، یہ جو لنگی ہے اس کو جو ہے ذرا نیچے کر لو، تم آدھی جو ہے پنڈلی تک باندھے ہو، اسے نیچے کر لو، اس کو معیوب سمجھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا، ارے یہ تو میرے نبی کا اسٹائل ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس طریقے سے ہرگز نہیں ہٹوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح آج رات ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنا گھر چھوڑ کر کافروں کے منہوں پر کنکر پھینکتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا۔ حالانکہ قطرہ تھا، اگر کافر رسول اللہ سمجھ کر ان کو مار دیتے تو ان کی جان چلی جاتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھوک تھی، ضرورت تھی، علی رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا تو علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کے اس سے مزدوری کر لی کہ میں کنویں سے اتنے ڈول پانی نکالوں گا، ایک ایک ڈول پر ایک ایک کھجور تو اجرت دو۔ چنانچہ 17 ڈول نکالے اور 17 کھجور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پورا واقعہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی میں اس طرح مزدوری کر کے لایا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس چیز پر اے علی تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، یہ ہے سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے میری عزت کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری بیوی بچے کیا سمجھیں گے، میرے رشتہ دار کیا سمجھیں گے. نہیں، نبی کا طریقہ سب سے اونچا، نبی کا حکم سب سے اونچا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مشکات میں یہ حدیث لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. جیسے وضو کا پانی نیچے گرتا تھا ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے اور اس کو اپنے بدن پر ملتے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ تو حضرات صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنا پر کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صرف جو ہے محبت کا دعویٰ کافی نہیں، محبت کے لیے صرف اس طرح کے کام کرنا کافی نہیں ہے. اگر تمہیں مجھ سے اور اللہ سے سچی محبت ہے تو تم 3 کام کرو. جب بھی بولو تو سچ بولو، امانت میں خیانت مت کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر صرف جو ہے اچھے کام کرنا، ایسے کام کرنا جس میں کوئی تکلیف نہیں، جس میں کوئی جو ہے زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں. بس سال میں ایک مرتبہ جو ہے جلسہ کر دیے، جلوس نکال دیے اور سمجھ گئے کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا. تو اس طرح کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی سے محبت کا صحیح حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.